بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار اور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، اپوزیشن کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں بلائی گئی اے پی سی جو 20 ستمبر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہی ہے، اس اے پی سی کے لیے حکومت کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیا حکومت اپوزیشن کی اے پی سی سے خوف زدہ ہے اور کیا اپوزیشن کو حکومت مخالف تحریک چلانے سے حکومت روک پائے گی یا پھر اپوزیشن کو تحریک چلانے دے گی؟ اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، دونوں میں ایک بار پھر ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ ایسے میں حکومت اپوزیشن کو کیسے کسی بھی تحریک سے روکنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا ویسے ہی جیسے بل پاس کروا لیا گیا؟ اور سب سے اہم یہ کہ موٹر وے پر زیادتی کے واقعے کو 7 دن بیت چکے ہیں لیکن ملزم آج بھی پولیس کے ہاتھ نہ آیا۔ کیوں مرکزی ملزم ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکا؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ چوہان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چوہان صاحب، آج کا مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا، لیکن اس سب کے باوجود بل پاس ہو گئے۔ ایک خوش آئند بات ہے کہ حساس معاملے پر بل پاس ہوئے ہیں، تو اپوزیشن حساس معاملات پہ بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ کیا ابھی بھی وہی موقف ہے کہ اے پی سی سے کچھ نہیں نکلے گا یا موقف میں کچھ تبدیلی آ چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ایسے ٹی ایف کے ایشو کے اوپر جو بل پاس ہوا ہے اس پہ سب سے پہلے تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے نا، ان کے لیے مبارکباد ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کے جو وہ ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی جو ہم دانتوں سے کھول رہے ہیں، پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہوا تھا ان کے دور حکومت میں۔ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی منی لانڈرنگ جو انہوں نے بے مثال اور لازوال اور تابناک منی لانڈرنگ انہوں نے، کسی نے تیفی بٹ کے ذریعے سے، کسی نے ایان علی کے ذریعے سے اربوں ڈالر کی جو ہے نا انہوں نے اپنے 10 سالوں میں جو کی تھی، اس کے نتیجے میں گرے لسٹ میں شامل ہوا۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم اس کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہوا کہ اس پورے پروسیس کے اندر کہ جو صرف اور صرف جذبہ حب الوطنی اور جذبہ محبت پاکستان کے اوپر مبنی ساری اسٹرگل تھی، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن بے نقاب ہوگی۔ اور وہ کسی نے کہا نا کہ ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تو انہوں نے ایف اے ٹی ایف کی مخالفت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاکستان کے ساتھ کوئی مفادات نہیں ہے، ان کے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کوئی مفادات نہیں ہے، ان کے مفادات اپنی ذات کے ساتھ ہیں، اور اپنی ذات کے مفادات کے تحت یہ محض ایک انڈائریکٹلی بلیک میلنگ کر کے یہ این آر او لینے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اس ایف اے ٹی ایف کے بل کو پاس کروانے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان صاحب ہماری مرضی اور منشا کے مطابق نیب کے قوانین کے اندر تبدیلی اور نیب کی جو ایڈمنسٹریٹو اور جو احتساب کے خلاف اختیارات ہیں اس کو ہم ختم کرا کے اپنے ابا جی کو اور اپنے لیڈروں کو بچا لیں گے اور اپنے کیس ختم کروا لیں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عمران خان ہے، یہ پاکستان کا کپتان ہے، یہ پاکستان کا ہیرو ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑا کرنے کی خواہش لے کر ہمیشہ اس کی اسٹرگل اس کے ارد رہی ہے۔ انہوں نے سینٹ کے اندر اس بل کو نامنظور کیا، اس کو ریجیکٹ کروایا، لیکن آج اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے پاکستان کو عزت دی اور جو دنیا ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، اور اس گلوبل ولیج کے اندر پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے فیوچر کو بچانے کے لیے آج یہ جو بل پاس کروایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی قابل سب تحسین ہے اور پاکستان کی عوام بھی۔ چوہان صاحب، بل پاس ہو گیا، اللہ کرے گا ہم سب کی دعائیں پاکستان جو ہے اس بلیک لسٹ سے نکل جائے، بالکل ٹھیک ہو جائے، بلکہ گرے لسٹ سے بالکل وائٹ لسٹ میں آ جائے اور پاکستان کی معاشیت بہتر ہو جائے، یہ ہم سب کی دعا ہے، چاہے کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے کسی پارٹی کے ساتھ۔ اب یہ بتائیے کہ چوہان صاحب، آگے آنے والے دنوں میں اے پی سی آ رہی ہے، آج اپوزیشن بڑی متحدہ نظر آئی تو جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج اپوزیشن متحدہ تھی، آنے والے دنوں میں وہ حکومت کو کوئی بڑا ٹف ٹائم دینے جائے گی؟ یہ ہے الائڈ پارٹیز اور کرپشن، اس اے پی سی کا مفہوم یہ ہے، الائڈ پارٹیز فار کرپشن۔ اس الائڈ پارٹیز فار کرپشن کا جو فورم ہے، اس کو منعقد کرنے کے لیے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جدوجہد کر رہی ہے۔ کمیٹی نے بڑے ہی جناب بھاگ دوڑ کر کے کوشش کی ہے کہ یہ 20 تاریخ کو ہو جائے، تو میرے خیال 74ویں یا 75ویں جانا یہ الائڈ پارٹیز فار کرپشن کی جناب میٹنگ ہوگی اے پی سی،
اس سے پہلے بھی 2 سال سے ہم اے پی سی ان کی دیکھ رہے ہیں، پر کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی پلاسٹک کا اور مرا ہوا، وہی ساری سچویشن ہوتی ہے۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اے پی سی کریں، اگلے 3 سال مزید اے پی سی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ مولوی فضل الرحمان صاحب کی دل کی بات پرسوں ان کے لب پہ آ گئی تھی، اس نے کہا کہ اے پی سی میں بیٹھ کے ہم طے کریں گے کہ اکیلا حلوہ حکومت کھائے گی سارے کا سارا کہ کوئی حصہ اپوزیشن کو بھی ملے گا۔ یہ ان کے دل کی بات ان کے لب پہ آئی ہے، اور یہی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے متعلق میں پچھلے 2 سال سے ایک محاورہ ہر روز بولتا ہوں کہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مذاق انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، اور ابھی اپنے منہ سے مان گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حلوہ ہے پاکستان کی اکانومی اور معیشت، اور وہ حلوہ کھانے کے لیے ذریعہ اقتدار ہے۔ اقتدار ان کے پاس ہے نہیں ہے، ان کے پیٹوں پہ مروڑ اٹھ رہے ہیں، مولوی فضل الرحمان صاحب کو بھی اور باقیوں کو بھی۔ لیکن جناب اب حلوہ نہیں ہوگا، اب احتساب کا جلوہ ہوگا، اب نیب کا جلوہ ہوگا۔ اب چوہان صاحب یہ بتائیے مجھے کہ حمزہ شہباز شریف کو کرونا ہو گیا ہے، جب کرونا ختم ہو گیا تو حمزہ شہباز کو کرونا ہو گیا جیل میں، تو کیوں نہیں آپ ان کو اتفاق اسپتال میں علاج کے لیے جانے دے رہے؟ یار دنیا کا مجھے کوئی قانون بتائے نا، آپ پاکستان کا مجھے کوئی آئین اور قانون کا نقطہ بتائیں کہ جو بھی قیدی بیمار ہوگا تو اس کے بعد وہ اپنے کسی بھی مرضی کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جو شفٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی ذاتی خواہش ہے، یہ ان کی شریفانہ۔ یہ بھی تو قانون نہیں تھا نا کہ میاں نواز شریف کو باہر بھیج دیں؟ نہیں، وہ تو پھر عدالت نے فیصلہ کیا نا کہ ان کو باہر علاج کے لیے، قانون تو نہیں تھا، وہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ لیکن میں نے کل بھی ایک میسج میں یہ نے بتایا تھا کہ اگر پازیٹیو آ گیا ہے تو ان کو سرکاری ہسپتال میں وہ میڈیکل بورڈ کے جو پروفیسر عباس رضا صاحب کی قیادت میں بن چکا ہے، وہ جو طے کرے گا جس طریقے سے ان کے تایا جی کو، نواز شریف صاحب کو بڑے عزت احترام سے جیل کے اندر، نیب کے اندر، ہسپتال کے اندر رکھا تھا، 2 ڈشیں چھوٹے گوشت کی، 3 ڈشیں میٹھی، اس کے علاوہ جب چاہا خلیفے کی خطائیاں منگوا لی، جب چاہا آپ نے جناب دہی بھلے منگوا لیے، جب چاہا آپ نے ہریسہ نہاری توا مچھی منگوا لی، ہر قسم کی فیسلٹی حمزہ شہباز کو دیں گے، لیکن آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے سرکاری ہسپتال میں۔ چوہان صاحب، نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا؟ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، 22 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب خود واپس نہیں آئیں گے، تو پھر انہیں واپس لانے کی کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں نا اپنی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، آپ کا کیا ہوگا جناب علی؟ ان کا کیا ہوگا جناب علی؟ وہی چھتر، وہی لتر، وہی رسوائی، وہی جگسائی جو پچھلے 4 سال سے ان کے کھاتے میں آئی، وہ دوبارہ آئے گی۔ دیکھیں، ایک ٹیگ رہ گیا تھا اشتہاری کا، ماشاءاللہ ان کو ٹیگ مل گیا چور کا، ڈاکو کا، کفن چور کا۔ نیو یارک ٹائم نے، واشنگٹن پوسٹ نے، روٹرز نے، جناب فلاں نے نیشنل انٹرنیشنل اخبارات، رسالے، میگزین میں پچھلے 4-5 سالوں میں سارے ملے ایک ٹیگ رہ گیا تھا، ایک لقب رہ گیا تھا، وہ تھا اشتہاری اور مفروض کا۔ اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بھی ان کو مل گیا ہے، تو صبح سے لے کے رات تک آپ بھی ٹاک شو کریں گے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو چھتر لتر ان کو مارنے شروع کریں گے وہ باقی بھی سارے کریں گے، ان کا یہی ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کا کیا ہونا ہے؟ نہیں چوہان صاحب آج جی کریں آپ۔ نہیں، انٹرپول کے ذریعے واپس نہیں بلائیں گے؟ سر وہ بھی سارا کچھ کریں گے نا، ہم اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں گے، پبلک اپنا کام کرے گی، نیب اپنا کام کرے گی، عدالتیں اپنا کام کریں گی۔ چوہان صاحب آج آپ ایک کیس کے لیے رزلٹ چھتر اور لتر ہی ہوں گے۔ چوہان صاحب آج آپ خود اٹھ کے گئے سی سی بی آفس لاہور میں، پولیس کلچر تبدیل آپ کرنے کے دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کی کوشش تھی کہ ہر انسان کو انصاف ملے، لیکن آج آپ کو ایک عورت کو انصاف دلانے کے لیے جو سوشل میڈیا پہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چل رہا تھا، خود سی سی بی آفس جانا پڑا۔ کب تک آپ ہر شخص کو انصاف دلانے کے لیے خود سی سی بی آفس جائیں گے؟ دیکھیں، کل جو ہے وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبر چلی کہ لاہور کی کوئی فاطمہ نامی لڑکی ہے، اس کو کوئی لڑکا جناب اس کی عزت اور اس کی جان اس کے مال کے در پہ ہوا ہے، اور ان کو ٹیلی فون کر کے، میسیجز کر کے، آڈیو ویڈیو میسیجز کر کے، وہ بڑا ڈان بنا ہوا تھا، ان کو ویپنز دکھا کے ان کے باپ کو، اور پھر بدقسمتی سے کچھ سال 1.25 سال سے ایف آئی آر بھی ہوئی تھی، ایف آئی اے کے اندر بھی سائبر کرائم کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ انہوں نے شروع کرائی ہوئی تھی، لیکن کوئی حاصل وصول نہیں تھا۔ جیسے یہ خبر آئی، میں نے کسی طریقے سے ان کے والد صاحب کا نمبر لیا، اس فاطمہ بچی کا، کے والد کا، میری ان سے بات ہوئی کل، حالانکہ پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے، لیکن میں بیچ میں ساتھ ساتھ یہ کام چلاتا رہا۔ آج پھر میں نے سی پی او صاحب کو اور ان کے والد صاحب کو اپنے آفس بلایا، وہاں بیٹھ کے میں نے دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے
انشاءاللہ یہ وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت بھی تھی، اور میں نے کل پرائم منسٹر صاحب جب میٹنگ تھی گورنر ہاؤس میں، وہاں پہ میں نے سی ایم صاحب کے سامنے میں نے سی سی پی او شیخ عمر صاحب کو یہ بتایا کہ یہ سارا ایشو ہے. پھر مجھے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اس پہ فوراً جناب ایکشن لیں. ان کی ہدایت کی روشنی میں پھر میں نے آج سارا یہ جو ملاقات کر کے ہم ایک نئی ایف آئی آر اور ایک نئے انداز سے انشاءاللہ اگلے 2-3 دن کے اندر رزلٹ دیں گے، اور اس کو یہ نا نشان عبرت بنائیں گے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر زور زبردستی اور جسے کہتے ہیں نا کہ ظلم اور جبر، اس کی اجازت انشاءاللہ نہیں دیں گے. چوہان صاحب، خان صاحب کا بیچ میں ذکر کرتے ہیں. خان صاحب نے آج قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں سوائے کرپشن کے. تو کیا اپوزیشن، یعنی آپ کی نظر میں جو آل پارٹیز لوٹ مار کانفرنس ہے، وہ کرپشن کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ مطلب اس کا مطلب یہی ہونا کہ نہ ہی ہوئی نا، مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ ہی کر دی نا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. صاف مطلب ہوا کہ نہیں. مطلب ان کا تو ایک ہی آپشن ہے. آج ایس اے ٹی ایف کے جناب بل کے موقع پہ دوسری دفعہ انہوں نے اپنے چہرے پہ جو کالک ملی ہے. پہلے انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر مخالفت کی، ہار گئے، پھر انہوں نے سینٹ کے اندر ان کی بدقسمتی سے اس وقت اکثریت ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک اور ریاست کی اور پاکستان کی عزت اور بقا اور سربلندی کے بجائے انہوں نے اپنے اپنے قائدین اور اپنے اپنے ابا جی ان کی سربلندی کو مقدم رکھا، کیونکہ ان کی کرپشن بچانی تھی. تو کرپشن ہی تو ساری کہانی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں نا کہ ان ساروں کا آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن، ان کا جناب غم بھی ایک ہے اور ان کی کہانی بھی ایک ہے. ٹھیک ہے جی، کہانی کرپشن کی ہے اور غم جنا احتساب کا ہے. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ کرپشن کے اوپر بات نہیں ہوگی تو سودا بننا، ٹھیک ہے نا جی، ان کو تو جناب انکار کر دیا نا. تو بس چوہان صاحب، آج 20 اپوزیشن کے ارکان جو تھے وہ غیر حاضر تھے. سب کو پتا تھا مشترکہ اجلاس ہے، آپ کے لوگ موجود تھے. تو یہ جو 20 تھے یہ آپ کے ساتھ رابطوں میں تھے، کیا وجہ تھی؟ یہ بہت زیادہ محب وطن تھے. یہ محب وطن تھے. یہ محب نواز شریف نہیں تھے، یہ محب زرداری نہیں تھے، یہ محب پیپلز پارٹی نہیں تھے، یہ محب نون لیگ نہیں تھے، یہ محب پاکستان تھے. انہیں پتا تھا کہ ان کی قیادتوں نے بیڑا غرق کر کے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا، اور گرے سے جناب بلیک لسٹ میں آیا تو پاکستان کے تو پلے کچھ نہیں رہنا تھا. پاکستان کس طرح انٹرنیشنل لیول پہ گلوبل ولیج کے اندر جو ہے نا وہ ان پابندیوں کے ساتھ سروائیو کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس تیل تو نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا ایران کی طرح یا باقی ملکوں کی طرح جناب ہمارے پاس کوئی ایسا دولت مند ملک تو نہیں ہے. ہم ان کی کرتوتیں تھی نا، ان کی ایان علی تھی، ان کی تیفی بٹ تھے، ان کے جناب وہ سارے منی لانڈرنگ کرنے والے وہ طوطے اور طوطیاں تھیں کہ جنہوں نے انے واہ ہر ایک وزٹ کے اوپر 5-5 کروڑ ڈالر، 1-1 کروڑ ڈالر جناب یہ لے کے جاتے تھے. اور جانے والے کون تھے؟ صرف جناب 86 جناب وزٹ تو صرف ایان علی کے تھے. تو اسی آصف زرداری اور اسی نواز شریف کی کرتوتوں کی وجہ سے اور اس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے نا. تو جب انہیں وہ محب وطن تھے، انہیں پتا تھا کہ انہوں نے ملک کو تو گرے لسٹ میں کر دیا، اب گرے لسٹ سے نکالنے کا وقت آیا تو یہ ہمارے اوپر پارٹی پالیٹکس اور پارٹی کی پابندیوں کے اوپر جناب یہ ہمیں لاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، سب سے پہلے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان. انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور پاکستان کی خاطر انہوں نے جناب یہ سارا ایکٹ کیا. چوہان صاحب، اب آ جاتے ہیں ذرا موٹر وے والے کیس کی طرف. پہلے دن پریس کانفرنس ہوئی، آپ بھی اس میں موجود تھے. اس میں وقار الحسن کو ملزم قرار دے دیا گیا، ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے اشتہار چھاپ دیا گیا. اب وہ بے گناہ نکل آیا. تو کیا پولیس نے حکومت کو غلط گائیڈ کیا تھا؟ کیا ایسا معاملہ ہوا تھا؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے. رانا صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے اس کو مجرم قرار دیا، ملزم قرار دیا؟ ہم نے ملزم قرار دیا تو اگلا جناب پیش ہوا. ہم نے اس کا نام جناب 25 لاکھ روپیہ اس کے اوپر لگایا تو جناب اس کے عزیزوں نے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں نے اور محلے والوں نے اس کو راضی کر کے دیا. وہ ہنستا ہنستا تو نہیں آیا. اور جناب ہم نے اس کو ٹریس کیا، وہ 100% رابطے میں تھا. وہ پکڑا گیا تو جناب آگے شفقت پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا تو مستری بالا پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا تو عباس پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا تو اب انشاءاللہ جناب آپ کا وہ عابد ملی بھی پکڑا جائے گا، وہ شیطان. تو یہ چیزوں کو اتنا لائٹ نہ لیں. دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ آپ تو ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہر چیز کا تفتیش کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ٹیکٹس ہوتا ہے. ہم نے جس طریقے سے پریشر ڈالا، تنقید کرنے والوں نے بڑا تنقید کیا، ہو جی
जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, या सीएम साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को नहीं आना चाहिए था। जनाब वो भी एक टैक्टिस थी, हमने प्रेशर ऐसा डेवलप किया कि जिसकी वजह से फिर सारी चीजें आगे मटेरियलाइज हुई, और अगले 1-1.5 दिन के अंदर जनाब आपका एक मर्कजी मुलजिम और पूरी की पूरी तफ्तीश जो है ना वो 100% कंप्लीट होगी। अब तफ्तीश तो 100% कंप्लीट है, सुराग मिल चुका है एक चीज का। मुतासिरा खातून जो है वो काफ़ी डरी सहमी सी थी। ये पिछले कुछ दिनों में जो इतलात आती रही उसके मुताबिक वो बयान देने पे भी राज़ी नहीं हो रही थी। तो क्या अब तक की कार्रवाई से वो कुछ हद तक मुतमईन हो चुकी है? भाई उसने दोनों को जनाब पहचान लिया है, दोनों को उसने जनाब शनाख्त पे जो फोटो लेके गए उनके पास, वो सारी चीजें क्लियर हो गई है, डीएनए टेस्ट क्लियर हो गए हैं, साइंटिफिकली हर चीज प्रूव हो गई है। अब बस उस बंदे को पकड़ना है, लगे हुए उसके पीछे, इंशाल्लाह जल्दी खुशखबरी सुनेंगे जना। बाकी तफ्तीश 100% क्लियर है, जो चीजें सामने आ गई हैं वही है, अब मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। चौहान साहब मुझे ये बता दें कि आइंदा आने वाले दिनों में ये इन तमाम मामलों को रोकने के लिए क्या इकदाम किया जा रहा है? जिस तरह मैंने पहले कहा, आज आप सोशल मीडिया पे देखकर चले गए, आपने बड़ी कोशिश की, काम हो गया एक मजलूम औरत का, लेकिन रोज़ाना हर शख्स सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता, इसके लिए क्या करें? देखो बात ये है, इस पे सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें अदालती सिस्टम आपका बिल्कुल तबाह बर्बाद है, आपका पुलिस का सिस्टम तबाह बर्बाद है, आपका हुक्मरानी का सिस्टम तबाह बर्बाद है पिछले 72 सालों से। अब यही आबद मल्ली जो है ना वो 2013 जून के अंदर जनाब रेप करता है और 6 महीने बाद दिसंबर 2013 में बाइज्जत बरी हो जाता है। यही मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्हीं की पुलिस थी, उन्हीं की पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, जिसका ये बड़े डोले फैला के क्रेडिट लेते हैं। हालांकि बनाई चौधरी परवेज लाई साहब ने 2007 में, वो आज मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन ये अपना क्रेडिट लेते हैं, ये मौजूद थी उस वक्त। मजेदार बात सुने, जून 2013 में आबद मल्ली रेप केस के अंदर पकड़ा जाता है, एफआईआर होती है, उसका डीएनए टेस्ट के लिए जनाब वो सैंपल जाता है, सैंपल का रिजल्ट आता है मार्च 2014 में, 10 महीने बाद, और अगला जनाब दिसंबर 2013 में रिहा हो चुका होता है। वही फ्रांसिक एजेंसी है जिसको हमने 3 दिन के अंदर जनाब सारे के सारे मामलात, एक नहीं दो नहीं, कम से कम जना 70-80 बंदों का करके और फिर सारे मुजरिमों सारे के सारा खट्टा कटीन घेर दिया जाना। बात तो है ना, डिफरेंस तो है गवर्नेंस का। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीजों को बेहतर करेंगे, अदालती सिस्टम भी उम्मीद करते हैं कि निज़ाम बेहतर हो, उम्मीद करते हैं प्रोसिक्यूशन मजबूत हो, इन्वेस्टिगेशन मजबूत हो, हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मिले। शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, फैटफ बिल आज मंजूर हो चुका है, एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है। वफाकी हुकूमत ने कि फैटफ बिल मंजूर करवा लिया, अपोजिशन ने हंगामा आराई की। तो क्या आप ये समझते हैं, जैसा कि खान साहब ने आज कहा, कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो चुकी है ये सारी अपोजिशन, इन्हें पाकिस्तान की कोई फ़िक्र नहीं है, बस अपने मालो मता की फ़िक्र है? लेकिन खान साहब ने आज बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है। उन्होंने कहा कि हम इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन पे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा करप्शन को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, किसी हाथ में नहीं छोड़ेंगे, और बाकी सब मसलों पे हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने सारी तफसीलात बताई, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में वो मनी लॉन्ड्रिंग को चेंज करना चाहते थे, किस तरह वो नैब के कानून को ख़त्म करना चाहते थे। मेरा ख्याल है आज खान साहब की तकरीर बड़ी बेस्ट स्पीच थी, और उन्होंने हर टॉपिक को टच किया, और अपोजिशन का वॉकआउट करना उनके लिए नुकसान में गया है। वोटें भी उनकी पूरी नहीं थी हस्बे मामूल। आज मेरा ख्याल है 20 मेंबर उनके कम थे। खान साहब, शेख साहब, आप हमेशा दावा करते थे और जो आप कहते थे वैसा ही होता जा रहा है। अब ये तो बता दें, चंद दिन बाद एपीसी का इजलास होने जा रहा है, इस इजलास में भी वही खिचड़ी पकेगी, उसी तरह होगा, या इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ जलसे का फैसला करेंगे, ना धरना देंगे ना असेंबली छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और आज के बाद जो एक मीटिंग है आपस में पार्लिमानी लीडरों की, सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। अच्छा शेख साहब, मरियम साहबा नहीं जा रही इजलास में, और आपके दोस्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क़यादत करते हुए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो जीत गई और मरियम हार गई? मरियम तो बेचारी पहले ही हारी हुई है जी, उसने कहाँ जीती हुई है? ऐसी काम का इतना ये नहीं होता कि ऐसे ही एक दिन के लिए टीवी शो पे पथराव की टकराव में बंदा अपने आप को समझे कि वो बहुत बड़ा उसने कुकारा है, नुमाया अदा कर दिए। देखें ना, नवाज शरीफ आ रहा है, उसकी अपीलें भी रिजेक्ट हो रही हैं, और शहबाज शरीफ का केस भी जो है उसमें कोई थोड़ी सी भी रिलैक्सेशन उसको नहीं मिल रही। इसलिए हालात इनके हक में नहीं है, शरीफ खानदान सारे का।
शेख साहब, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? आपने हमेशा महंगाई के कहा कि हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, अब तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई, तो क्या आने वाले दिनों में हुकूमत महंगाई पर कोई काबू पा सकेगी और किस तरह काबू पाया जाएगा? कल या परसों और इंपोर्ट करेंगे गंदम और चीनी। गंदम और चीनी इंपोर्ट होगी तो बेहतरी के हालात होंगे। मेन आइटम दो ही हैं, गंदम और चीनी। आटा और चीनी सस्ता हो गया तो लोग सुकून से सोएंगे। थैंक यू। लेकिन क्या शेख साहब आपको ये लगता है कि गंदम इंपोर्ट करने से उसकी कीमत में कमी वाक़ई हो जाएगी? आपको तो सब्सिडी देनी पड़ेगी काफी ज्यादा। आगे सारी चीजों पे सब्सिडी दे रहे हैं, उन पे दे दी तो क्या फर्क? शेख साहब, मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत कुछ करेगी या मियां नवाज शरीफ को छोड़ दिया जाएगा कि वो लंदन के हवाले? वो रहे, अल्लाह जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी, उधर ही रहे, जो मर्जी करे। जो अगर मरियम जाना चाहती है तो आपकी राय क्या है? मरियम को जाने दिया जाए? बस ये अभी मेरा फैसला महफूज है। मरियम जाना चाहती है उसका एक अभी इस पे मेरा फैसला महफूज। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, अभी तक आबिद मली गिरफ्तार नहीं हो सका, 26 टीमें तश्कील दी गई, मुतअद्दिद छापे मारे गए, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका। वजह क्या है? अभी तक हाथ क्यों नहीं आया? देखें यासर, बड़ी क्लियर सी बात है, इस निज़ाम की बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। पुलिस वो पुलिस जिसने आबिद मली के अब फोटाबाज से 2 करीबी रिश्तेदार भी पकड़ लिए, फोटाबाज जाके और भी छापे मारे जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस और उसके दीगर अदारे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बड़ी ख़राबी है, बहुत ख़राबियाँ सिस्टम में। अगर ये सिस्टम दुरुस्त होता तो क्या रोज़ाना मोटरवे पे लूटने वाले पकड़े ना जाते? और अगर ये रोज़ाना लूटने वाला गैंग पकड़ा गया होता तो क्या ये दरिंदगी का वाक़या होता? ये वाक़या नहीं होना था। मामला सिर्फ इतना सा है कि जब पुलिस एहलकार सियासी बुनियादों पर अपनी तैनातियाँ कराएंगे, जब वो पैसे देकर तैनातियाँ कराएंगे और जब वो थानों में बैठकर क्राइम कंट्रोल करने के बजाय क्राइम करने वालों को सपोर्ट करेंगे, और जब आप ड्यूटी की बजाय, जिस तरह आज आपको पता ना, आज हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त अहकाम जारी किए हैं कि सीनियर अफसरान भी गश्त किया करें। उन्होंने खुद कहा है कि जनाब आप घरों में सो रहे होते हैं और वायरस पे आप पैगाम देते हैं कि हम गश्त पे हैं, तो यही साहब अगर ऊपर से है तो नीचे वालों क्या करते होंगे? यही करते होंगे। तो इसी वजह से यासर आप ज़हन में रखिएगा कि ना पहले निज़ाम दुरुस्त हुआ है ना बाद में होगा। अगर निज़ाम दुरुस्त होता तो आज फैज़ुल हसन चौहान खुद जाकर उस मासूम बच्ची जो है, मजलूम बच्ची जो है, उसको इंसाफ के लेने जाते। कितने लोग हैं जो इनके पास जाएंगे? कितने लोग हैं जो उस्मान बुज़दार के पास जाएंगे? कितने लोग हैं जो किसी और अफसर के पास जाएंगे या किसी बड़े वज़ीर के पास जाएंगे? आम आदमी को जब तक उसके घर की दहलीज पर इंसाफ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो। राना साहब, मुतासिरा खातून जो है वो काफ़ी डरी सहमी है, बयान देने से भी इनकार कर रही थी, तो क्या हुकूमत की अब तक की कार्रवाई से वो कुछ हद तक मुतमईन हो चुकी? देखिए, अब तक की हुकूमत की कार्रवाई से वो मुतमिन कुछ नहीं, बहुत मुतमिन हो चुकी है मेरी इतला के मुताबिक। उसने, लेकिन उसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। उसने ये कहा है, मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में ये ब्रेक कर दें, उसने कहा कि मैं, अगर आप ये कहें कि एक लंबा ट्रायल चलेगा और मैं अदालतों में जाऊँ तो वो मैं नहीं जाऊँगी। तो अब इस पर गौर हो रहा है कि इस केस का ट्रायल जो है वो जेल के अंदर किया जाए, और जब जेल के अंदर ट्रायल किया जाएगा तो उस ट्रायल को जो एक तो ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला गया, और इसकी जो हेयरिंग है वो जल्दी होगी और जल्द इसका फैसला होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसकी कोशिश ये हो रही है कि जेल के अंदर ट्रायल हो। अगर जेल के अंदर ट्रायल नहीं होता तो इस औरत का जो बयान है शिनाख्त परेड के बाद, वो बयान दफ़ा 64 के तहत ले लिया जाए, और उसके बाद इस औरत को कहा जाए कि आप बेशक जो है आप कहीं जाना चाहती हैं चली जाएं, नहीं आना चाहती ना आएँ। कानूनी जो सकम है वो दूर कर दिए जाएंगे। देखें यासर, एक ज़हन में रखिएगा, अगर आबिद गिरफ्तार नहीं होता, चलें हम आपको मैं एक चीज़ ब्रेक कर दूँ, आपको पता है आबिद के ख़ानदान का तल्लक जो है एक सियासी जमात से है, खाना बदोश सियासी जमात से। आप ये ना कहिए भाई, ये फोटाबाज में, हरुणाबाद में आपको पता है कितनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिसके कब्जे लेने छुड़ाने में आबिद बड़ा अहम किरदार अदा करता था। आबिद के जो 2 अजीज़ आज पकड़े गए हैं, जिनकी मैं अभी हम फुटेज भी चलाते हैं, उनके हवाले से ये बिल्कुल क्लियर है कि आबिद का इसका जो बहनोई आरफ अली है और इसका भाई जो साबर अली है, जो फोटाबाज के गाँव 3389 से गिरफ़्तार किया गया है, ये बाकायदा इनका एक करीबी अजीज़ है जिसका एक सियासी जमात से तल्लुक़ है, बड़ा एक्टिव कारकुन है, और ये ख़ुद जो आबिद है ये उसके इलेक्शन में वहाँ बड़ा भरपूर किरदार अदा करता था, बड़ा भरपूर। और उनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिसे हम, और आप कह रहे हैं ना खाना बदोश, ये खाना बदोश इसी तरह के थे, और वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियों में आपको पता है ना फड्डे शड्डे जो होते हैं, तो उसमें आबिद बड़ा अहम किरदार अदा करता था। ये जो हम 3 दिन से नहीं बल्कि 7 दिन से सुन रहे हैं, 6-7 दिन से, कि जनाब वो इतने केसेस थे उस पर,
لیکن وہ ریلیز ہو جاتا تھا تو پیچھے کوئی تھا نا. اب ثابت ہو گیا کہ پیچھے کوئی ہے اور جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. یعنی سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے ابھی تک وہ قانون کی گرفت سے آزاد رہا. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ایک سٹوری ایسی بتاتے ہیں کہ محکمے کی لاپرواہی کہیں یا گٹھ جوڑ کہیں مافیا کا کہ چھانگا مانگا کے جنگلوں میں ہرن کا شکار ہو رہا ہے اور بے دریغ ہو رہا ہے. ہرن کو پکڑا جاتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بہت سے افسران کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے. اب ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی, حالانکہ ہرن کے شکار پر پابندی ہے اور خصوصاً چھانگا مانگا کے اندر ایسی کارروائی پر لوگ گرفتار ہوتے ہیں, ان پہ مقدمے درج ہوتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود وہاں پہ بے دریغ ہرن کا شکار ہو رہا ہے. رانا صاحب سے اس کی تفصیلات جانیں گے. رانا صاحب, ہرن کے شکار پر پابندی ہے تو یہ کس کی ایما پر شکار ہو رہے ہیں؟ اب یہ کوئی علاقہ ایسا تو چولستان کا علاقہ تو ہے نہیں کہ رات کے اندھیرے میں کسی نے شکار کر لیا اور موج اڑا لی. چھانگا مانگا کے اندر اس طرح کا شکار ہونا تو پشت پناہی کس کی ہے؟ دیکھیں یہ سب بڑی بدقسمتی ہے. چھانگا مانگا ایک بہت بڑا جنگل باغ, ایسا جنگل جو خود بنایا گیا, قدرتی جنگل نہیں تھا جسے بنایا گیا. اس جنگل کو بنانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر انگریز کے دور حکومت پہ خیر 200 ہرن چھوڑے گئے. اس کے بعد اس کی تعداد بڑھتی گئی, ہزاروں میں پہنچ گئی. لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے میں ایسا کام وہاں پہ دیکھنے میں ہو کیا رہا ہے, وہاں پر سرکاری محکمہ جو ہے ان کا, جس کی ذمہ داری تھی یہاں پہ شکار کو روکنا, جس کی ذمہ داری تھی وہاں جانور کی حفاظت کرنا, جس کی ذمہ داری تھی اس بہت بڑے چھانگا مانگا جو پارک ہے اس کی حفاظت کرنا, وہاں کے لوگوں نے آپس میں مل کر طے کیا سیاسی پشت پناہی کی بنیاد پر وہاں پر ہونا شروع ہو گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر, اس وقت آپ کو پتہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہرن ہے. اب وہاں پہ ہونا شروع ہو گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 5, 6, 7, 10 ہرن وہاں پہ شکار کیے جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. ہم اپنی سکرین پر باقاعدہ وہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں کہ جس میں یہ اسی محکمے کے لوگ ہیں, ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو یہ ہرن کو باقاعدہ پکڑ رہے ہیں, پکڑنے کے بعد ذبح کر رہے ہیں. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. ایسی جنگلی حیات جن کا تحفظ لازمی ہے, ہم انہیں ہی پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں اور افسران کو خوش کرنے کے لیے انہی کے گھر میں گوشت بھجوا رہے ہیں. رانا صاحب, افسران کو نہیں, صرف افسران کو نہیں, سیاسی بڑے تگڑے سیاستدانوں کو گوشت جاتا ہے, ان کو باقاعدہ ہرن کی کھال جاتی ہے, ان کو ہرن کے بچے جو ہیں وہ پکڑ کے بچے بھی ان کو دے کے آتے ہیں, باقاعدہ ان کی جو ہے خدمت کی جاتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے. اور جس وقت اس محکمے کے کسی افسر کو اگر کہا جائے تو وہ بالکل واضح طور پہ کہتا ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نے اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن کے بعد یہ تصاویر حاصل کی. آپ کو بہت سی تصاویر میں, بہت سی ویڈیوز میں نظر آئے گا. یہ بڑی محنت کی گئی ہمارے وہاں پہ جو کارسپونڈنٹس ہیں, اس نے محنت سے یہ ساری ویڈیوز بنائی گئی کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, یہ جو آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہے نا, یہ ملازمین ہیں, کچھ شکاری ہیں. اب ان کے خلاف سے کوئی ان سے پوچھے کہ ان کے گھر کے اندر 50 کے قریب ہرن جو ہے ان کی چیزیں پڑی ہیں, ہرن پڑے ہیں وہاں پہ, یہ کہاں سے آئے؟ ان کے گھروں کے اندر ہرن کی کھال جو ہے وہ کہاں سے آئی؟ یہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ باقاعدہ یاسر ہوتا کیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے یہ صرف بڑے گھروں میں نہیں جا رہا اس کا گوشت, بڑے ڈیروں پہ نہیں جا رہا, بڑے افسروں کے گھروں میں نہیں جا رہا, بڑے سیاستدانوں کے گھروں میں نہیں جا رہا, بلکہ یہ 5,000 روپیہ کلو کے حساب سے بک بھی رہا ہے. یہ باقاعدہ بک رہا ہے, جس وقت چاہے آپ لے سکتے ہیں وہاں پہ. محکمہ وائلڈ لائف کا قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا؟ مجھے لگتا ہے ان پہ لاگو نہیں ہوتا. مجھے تو لگتا ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف کے بہت سے افسران جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. میرے پاس رپورٹ کے مطابق اس میں شامل ہے, اس میں مقامی سیاستدان شامل ہیں, اس میں لاہور سے تعلق رکھنے والی 2 بڑی طاقتور ایسی سیاسی شخصیات شامل ہیں, ایک حکومت میں ایک اپوزیشن میں ہے. وہ باقاعدہ جو خاص پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں ہرن کا گوشت اسپیشل طور پہ منگوایا جاتا ہے. مجھے بتائیں ہرن کا گوشت اسپیشل کہاں سے منگوایا جاتا ہے؟ کیا وہ سعودی عرب سے منگواتے ہیں, وہ فلپائن سے منگواتے ہیں, کہاں سے منگواتے ہیں؟ وہ سارا ہرن کا گوشت یہ چھانگا مانگا سے جاتا ہے. اور محکمے کو پیسے بھی جاتے ہیں؟ جی, محکمے کو پیسے بھی جاتے ہیں. محکمے کو پیسے بھی جاتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ہرن جو ہے یہ اگر آپ باہر بیچنے جائیں تو کتنے کا بکے گا؟ یہ ہزاروں میں بکے گا. یہ کوئی بکرا تو ہے نہیں. آج کل تو بکرے کا گوشت اتنا مہنگا ہے, تو ہرن کا گوشت آپ پتہ ہو کہ اصل ہرن کا گوشت ہے تو لوگ کیوں نہیں خریدیں گے؟
بہت سے لوگ خریدتے ہیں ان سے. اور آج آپ ابھی جب پروگرام کے بعد چلے تو آپ کو نظر آئے گا کہ رات کے اس اندھیرے میں بھی وہاں پر یہ سارا گنونا کھیل کھیل جا رہا ہے. مجھے بتائیں پچھلے دنوں جنگل میں آگ لگی, کچھ آپ کو پتہ ہے نا جانور جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار کے جل گئے. ایک واقعہ ہوا تھا جس پہ عدلیہ نے بڑا سخت ایکشن لیا تھا. تو جنگلی حیات جو ہیں, یہ جانور جو ہیں, ان کی اب جو یہاں پہ ہو رہی ہے اس پر خاموشی کیوں ہے؟ محکمہ خاموش کیوں ہے؟ حکومت خاموش کیوں ہے؟ اگر ہمارے پاس یہ ویڈیو آ سکتی ہے, ہم یہ دکھا سکتے ہیں. رانا صاحب, وہ جو جس قصے کی آپ بات کر رہے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ والے کی, وہ جو جانور منتقلی کیس تھا, وہ تو رجسٹرڈ جانور تھے جس میں سے غائب کر دیے گئے بہت سے آدھا. یہ تو رجسٹرڈ بھی نہیں ہوں گے. نہیں, ایک تو رجسٹرڈ کیس تھا, ایک کیس وہ بھی تھا جس میں جانور مارے بھی گئے تھے. یہ بہت پرانا کیس تھا. ایک تو اب تھا نا بالکل جس پہ 2 مضرا کو باقاعدہ نوٹس دیے گئے. تو مجھے بتائیں اس پہ تو ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں, کیا آپ اس پہ نوٹس لیں گے؟ بات تو وہی کر رہا ہوں نا کہ وہ رجسٹرڈ تھے, چلے رجسٹرڈ کچھ جانور تھے, یہاں پہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کتنے جانور ہیں. کری جائیں, بھیجی جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کوئی پوچھنے والا نہیں. خالی پھر مزے والی بات ہے کہ صرف یہ ہرن نہیں ہے, وہاں پہ اور جانور بھی موجود ہیں. ایسے پرندے موجود ہیں جو بڑے نایاب ہیں. دیکھیں یہ چھنگا منگا بڑا مشہور تھا اور لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے. ہر چیز وہاں پہ موجود تھی, لوگ دیکھتے تھے ان کو, وہاں پہ انجوائے کرتے تھے. وہاں پہ حکومت کو اچھی خاصی انکم آتی تھی. اب حکومت کو انکم آئے نہ آئے, اس محکمے کو بڑے پیسے آ رہے ہوں گے, اس محکمے کے بہت سے لوگوں کو پیسے آ رہے ہوں گے, وہاں پر سیاسی مافیا کو پیسے آ رہے ہوں گے, وہاں پر پولیس کے جو لوگ ہیں. میں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پچھلے دنوں وہاں پر ایک پولیس افسر کے گھر بڑی محفل ہوئی اور اس میں بڑے پولیس افسران بھی آئے. تو وہاں پر جو تمام گوشت تھا وہ ہرن کا تھا. اب کوئی پوچھے اس پولیس افسر سے, کسی افسر نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا, بھائی یہ جو ہرن کا گوشت تو ہمیں کھلا رہے ہو, یہ ہرن کا گوشت آیا کہاں سے؟ یہ کسی نے پوچھنا ہی گوارا نہیں کیا کہ بھائی ہرن کا گوشت کہاں سے آیا. رانا صاحب, ایسے واقعات کا حل کیا نکلے گا؟ آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اصلاحات لائیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں لائیں, یعنی ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے, کرپشن کی نظر ہو چکا ہے. تو بہتری آتے آتے تو جس طریقے سے آ رہی ہے اس طرح تو صدیاں لگ جائیں گی. مجھے تو بہتری آتی نظر نہیں آ رہی. مجھے نہیں پتا آپ کو کہاں سے نظر آ گئی بہتری آتی, کہاں پہ بہتری نظر آئی ہے؟ ایک ملزم آپ گرفتار نہیں کر سکے, کہاں سے آپ کو بہتری نظر آئی ہے؟ کہ یہ میں نے چھانگا مانگا کہ ہم نے سٹوری دی ہے, کس طرح یہاں پہ سرعام ہرن پکڑتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. سیاستدان بھی کھا رہے ہیں, پولیس بھی کھا رہی ہے, بیوروکریٹ بھی کھا رہے ہیں, عام شہری بھی کھا رہے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ وہاں سے لے کر آ رہا ہے, اس محکمے کے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں. ہر محکمے کے شخص کے گھر میں 5-5 6-6 ہرن موجود ہیں. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہوا ہے, اپنے افسروں کو نوازا ہوا ہے. تو کس طرح تبدیلی آئے گی مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ایک اکیلا عمران خان بیٹھ کے تبدیلی نہیں لا سکتا. تبدیلی کے لیے آپ کو نیچے سے لے کر اوپر تک کا سفر کرنا پڑتا ہے, لیکن سفر ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. کرپشن پہلے سے کم نہیں ہوئی, بڑھ گئی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, کیا یہ جو چیزیں آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں, کیا اس محکمے کے افسروں کو نظر نہیں آتی؟ کیا وزراء کو نظر نہیں آتی؟ کیا حکومت میں بیٹھے دیگر لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ کیا وہاں پہ رپورٹ اسپیشل برانچ نے نہیں بنائی ہوگی؟ کیا وہاں پہ حکومتی دور دار ہے نا اسپیشل برانچ اور آئی بی, کیا انہوں نے رپورٹس نہیں بنائی ہوں گی؟ سب کچھ بنا ہوگا, سارا کچھ موجود ہوگا. مگر وزیر اعظم صاحب تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپنے وزراء کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی کرپشن زیادہ نہیں. چلیں وزیر نہیں کرپشن کر رہے جی, میں کب کہہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کرپشن کر رہے ہیں, وزیر کرپشن کر رہے ہیں, لیکن نیچے جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو یہی ہے نا بھائی, کرپشن کو ختم تو انہوں نے کرنا ہے نا, اس غیر قانونی کام کو ختم تو انہوں نے کرنا ہے نا, ان کے خلاف کارروائی تو انہوں نے کرنی ہے نا. اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تو پھر کون اس میں حصے دار ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے, دیکھیں جب آپ کو پتہ بھی ہو کہ نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, چلیں آج ہم نے دکھایا ہے, جو ہم نے دکھایا ہے اس پر ایکشن ہے. اگر اس پر ایکشن نہیں لیتے تو پھر ایک بات بالکل واضح ہے یاسر, بالکل واضح ہے, چور اور چوکیدار آپس میں ملے ہوئے ہیں. یعنی صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ ہمیں یہ سوچتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اگر ذمہ دار وہ لوگ ہیں تو ان کے اوپر جو افسران بیٹھے ہیں وہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ افسران بھی ذمہ دار نہیں ہیں تو وہ جو وزراء اوپر بیٹھے ہیں وہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک کی جو چین ہے سب کے سب ملوث ہوں تبھی کچھ نہ کچھ غلط ہو سکتا ہے. بصورت دیگر ہر کسی پر ہاتھ پڑ سکتا ہے. ایسی صورتحال ابھی ہوئی نہیں کہ کوئی کسی پر ہاتھ نہ ڈے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک.
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म से आज कौमी क्रिकेट टीम के साबिक और मौजूदा कप्तानों ने मुलाकात की और डोमेस्टिक क्रिकेट के नए ढांचे पर तबादला ख्याल किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि माजी में क्रिकेट में मनपसंद अफराद को जगह दी गई। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि जितना टैलेंट पाकिस्तान में है दुनिया में कहीं नहीं है और मेरा ख्वाब है कि आइंदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का टैलेंट नजर आए। क्या वजह है कि पाकिस्तान में टैलेंट को मौका नहीं दिया जा रहा और क्या इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट मुतासिर हो रही है? इसी बारे में बात करने के लिए लेजेंडरी क्रिकेट बल्लेबाज जावेद मियांदाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जावेद मियांदाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियांदाद साहब, आज से डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बाकायदा तौर पर काविशें शुरू हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ना होने से नुकसान क्या होगा और ये डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ये पहली बात तो नफा और नुकसान जो है वो साफ जाहिर है पहले, क्योंकि हमसे पहले हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद जब ये लोग खेलते थे उस वक्त जेंटलमैन होता था, ना पैसा था, ना खाने को था, या कुछ नहीं था, ठीक है ना। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की, जॉब की प्रॉब्लम है। नोबडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट। कोई पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर हमें कोई जॉब मिल जाए, लोगों को है ना रोजगार मिल जाए, तो लोगों को अपनी आप बात करें दुनिया की, और दुनिया में माँ बाप जो है गवर्नमेंट है, वहाँ पर हर आदमी अपने पास में नहीं, वहाँ माँ बाप गवर्नमेंट के लिए सब नाम के हैं, वहाँ हर चीज गवर्नमेंट संभालती है, हर चीज। अगर एक बच्चे के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, अगर वो खा भी नहीं रहा, रह भी नहीं रहा, तो वो सारी चीज गवर्नमेंट देती है। और भाई इस मुल्क में तो या तो भीख मांगो या तो भी चोरी करो, उस तरीके से आप अपना पेट भर सकते हैं। तो ऐसी जगह में अकल की जरूरत होती है। तो इस मुल्क में तो काजर साहब जो थे वो कोई माशाल्लाह वो ऑक्सफोर्ड के वो भी पढ़े हुए थे, उन्होंने ये चीज चेंज की थी कि क्योंकि यार लोगों के पास पुराने प्लेयर हमारे पास थे, दुनिया में नाम उनका था, उनके पास खाने को पैसा नहीं था। तो अच्छा, बड़ी बात ये है खेलना मैं नहीं है। अगर जावेद मियांदाद में खेलना, अगर मैं बैंक से खेल रहा हूँ तो एक जगह और खाली हो गई तो डोमेस्टिक लेवल पे कराची से कोई और लड़का खेल सकता है। नंबर 2, और 1-2 टूर्नामेंट खेलना और वो उसके घर से 10 अफराद उससे पल रहे थे, इसीलिए लोगों ने बच्चों को पढ़ाया। आज हमारे टाइम पे लड़कों ने बच्चों को पढ़ाया। आज आपके पास खाने को नहीं है, पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो क्रिकेट में तो लकीर के फकीर ही बनेंगे बेचारे। तो जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे, ये इमरान साहब जो सोचते हैं ये काउंटी क्रिकेट, वो काउंटी क्रिकेट हम खेलते थे, हम पैसा लेके खेलते थे। वहाँ तो हर आदमी वो गवर्नमेंट संभालती है, वहाँ पर सोने पर सुहागा है। तो इसीलिए वहाँ के इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के लोग अपनी क्रिकेट जल्दी छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ हाई हो रही होती है। उनको प्रॉब्लम हो रही होती है कि दे कांट एंजॉय द लाइफ, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है डिफरेंट है। हमें अपने मुल्क को, यहाँ की मुल्क के लोगों को हर चीज देखते हुए हर चीज चलाएंगे तो आप सक्सेसफुल जाएंगे। जावेद मियांदाद साहब, खान साहब आपकी बड़ी बात सुनते हैं और आपसे बड़े तल्लक हैं, आपने उनके वज़ीर-ए-आज़म बनाने में मुझे पता है आपका बड़ा किरदार है, तो आप नहीं उन्हें ये बात समझा सकते? भाईजान, मैंने एक दफा आवाज उठाई थी तो उसके बाद हाल क्या हो गया था। और मैंने तो बात सही कहता हूँ, क्योंकि जो मैं बात करता हूँ सही मैं मुल्क के लिए बात करता हूँ। इंडिविजुअल भाई अपने आप भी तो खेलते थे, दाऊद से खेलते थे, CIA से भी खेले, तो खेलते थे ना, सब खेले ना। और भाई इस मुल्क को देखना है कि देखिए आज पाकिस्तान में कोई आदमी खेलना नहीं चाहता। अगर आप उनको जॉब दे दे तो यहाँ का हिसाब किताब डिफरेंट है ना। अगर आपके पास काम नहीं है, भीख मांगो या चोरी मांगो या चोरी करो, आप उस जगह पे आ गए हो। तो अगर स्पोर्ट्स में एक आदमी अपनी सर्विस देने से उसके घर वाले पूरे के पूरे पलते हैं और पढ़ते हैं, इससे बढ़ के और क्या चीज है एक आदमी सेक्रीफाइस करने से। मियांदाद साहब, आज गंगोली ने एक बड़ी गलत हरकत की। आपका चूंकि आप तो भारतीय टीम की तमाम खिलाड़ियों के ख्वाब में भी आते हैं ना, डरते हैं वो आपसे। आज जो उन्होंने वहाँ पे एक तस्वीर शेयर की, जिस तरह आपकी तस्वीर को उन्होंने बिल्कुल रंग करने की कोशिश की, तो क्या एक स्पोर्ट्समैन को ऐसा करना चाहिए? नहीं, देखिए गंगोली को मैं समझता हूँ कि वो इस किस्म का बंदा नहीं है, और उसने ये डेलिबरेटली या ये इसका नजरिया डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि मैं उस शख्स को जानता हूँ और वो बड़ा जेंटलमैन आदमी है। और कोई गलती में या उस हर आदमी ने पिक किया है
دوسرے طریقے سے کیا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, گنگولی نے اگر ایسی حرکت, میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کر سکتا ہے, اور کی ہوگی انجانے میں ہو گئی ہے وہ بات اور ہے, یہ خود بتا سکتے ہیں. مگر مجھے پتا ہے کہ گنگولی اور یہ پرانے پلیئر مجھ کو کتنا مانتے تھے, یعنی کہ دے یوز ٹو کال لائک یو نو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, سے بولتے تھے آپ تو گرو ہیں, آپ تو گرو ہیں. جب یہ 200 کر رہے تھے, یہ میرے گھر پہ سب کی سب ٹیم آئی تھی کھانے, اور میں نے کہا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جائے بھائی آپ بتائیں, آپ بتائیں. میں کہ یار 200 رن تم کر رہے ہو, میں اس وقت کوچ کا پاکستان کی, اور بات نہیں, آپ تو گرو ہے نا, آپ تو گرو ہے نا. تو ان کا یہ چیزیں تو ہیں کہ کرکٹ کو اور اس طریقے سے لوگوں کی رسپیکٹ ہے. ہماری لڑائی جو ہے, کیونکہ ان کی جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے جو حساب کتاب کیا ہوا ہے نا وہ غلط کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے میں بھی بولتا ہوں ناٹ فار پبلک, تو جو لوگ وہاں پر کر رہے ہیں جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ, وہ مجھے ٹالریٹ نہیں ہوتا, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں پر بھی آپ لوگ ہندو بھی رہتے ہیں, کرسچن بھی رہتے ہیں, ہر طرف رہتے ہیں, مگر پیار محبت سے رہتے ہیں. کوئی بھی آدمی جہاں رہ رہا ہے وہ وہاں کا باشندہ ہوتا ہے, اس کو سنبھالنا گورنمنٹ کا اپنا فرض ہوتا ہے. جوید صاحب یہ بتائیے کہ اگر اب دوبارہ موقع ملے اور یہ فیصلہ ہو کہ جوید میاں داد اگر اسی طرح آخری 2 بالز پہ چھکا مار دے تو ہم کشمیر جو ہے اس سے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے, اگر یہ بھارت کہے تو جوید میاں داد اس کے لیے تیار ہوگا؟ بالکل تیار ہوں, اینی ٹائم تیار ہوں. دیکھیں لڑائی جذبے سے لڑی جاتی ہے, جذبہ جو ہوتا ہے نا, جذبہ آپ کا وہ ہمیشہ اوپر لے کے جاتا ہے. تو اگر جب میں کرکٹ بھی کھیلتا نا, میں لگن اور جذبہ تھا, مجھے کوئی یہ پیسے کی یا ان چیزوں کی اللہ کا شکر ہے کبھی فکر نہیں ہوئی. آج اس کو پوچھ جاتا تھا اور ہر چیز کو امپاسبل کو پاسبل کرنے کی کوشش کرتا تھا. انسان کو جو بھی مجھ سے سن رہا ہے, دیکھیں جو آپ کر رہے ہمیشہ اس سے اوپر جائیں, پھر اس سے اوپر جائیں, پھر اس سے اوپر جائیں. ہر جگہ پر ہے نا اونچائی جو ہے بہت لمبی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنا آپ کو گیو اپ کر دیں کہ آج آپ یہاں کام کر رہے ہیں تھوڑا سا ہو گیا ختم ہو جاتا ہے, گو فار مور, گو فار مور. تو آپ کے اندر بھوک ہونی چاہیے. اسپورٹس مین کو ہمیشہ بھوک رکھنی چاہیے, اسی لیے پولیٹیشین کو بھی اپنی بھوک رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کس طریقے سے کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو نکالنا ہے, کس پریشانی سے نکالنا ہے. اور رنگ میں میاں داد صاحب, بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو پالیسیز پہ اعتراض ہے, آپ تنقید کرتے ہیں, تو آپ خود سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے؟ میں آ جاؤں گا, کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ سیاست کسی کی جاگت تو نہیں ہے. سیاست میں آنا کون سی ضروری بات ہے جی؟ یہ خود بلاتے رہے, عمران خان خود پہلے بولتے رہے کہ بس آ جاؤ. میں کتنے لوگ اس وقت بولتے تھے آ جاؤ, میں نے کہا نہیں, میں نہیں سمجھتا. ٹائم ہوتا ہے, ٹائم اگر آئے گا تو اگر ملک کو میری ضرورت ہے. ابھی تک سیاست میں نہ آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا آپ؟ دیکھیں میں جب تک میں بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر ملک کو میری ضرورت ہے اور میں ملک کے کام آ سکتا ہوں, وہ کام میں ضرور کروں گا. آہستہ آہستہ ہماری پالیٹکس کی جو ہے وہ بہتری کی طرف اب جانا شروع ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ اب جتنے بھی ہے نا, پہلے میں اور آج میں بڑا فرق ہے. آج کے اب ٹاک شوز میں سنتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اب ہر آدمی کتنا سمجھداری سے بات کر رہا ہے, کس طریقے سے برا وقت تھا وہ نکل گیا, اب اچھے وقت آنے کا. یہ نہیں کہ یہی گورنمنٹ لے کے آئے گی, یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ عوام کے اوپر ہے. گورنمنٹ میں تو مجھے سب سے پہلے جو اگر میں افسردہ ہوں وہ اس لیے کہ جب سے انہوں نے اسپورٹس کو ختم کر دیا اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, آپ کو کتنی شرم, ایک بندہ بیچارہ UBL میں گریڈ 2 تھا اور آج وہ موٹر سائیکل پہ جا کے ہے نا یہ کیپنگ کر رہا ہے, کوئی ٹھیلا چلا رہا ہے. یہ شرم نہیں آ رہی کہ پلیٹ فار پاکستان کے لیے کلر لیا ہوا ہے, ٹیسٹ کرکٹ کھیلا ہوا ہے, اور آج اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تو خان صاحب کو اس بات کا ادراک کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ نہیں ہونی چاہیے, ریجنز کی ٹیمیں ہونی چاہیے جس سے مقابلے کی فضا بنتی ہے؟ بھائی وہ خود نہیں کھیلے اسی لیے بولتے ہیں نا, کھیلا ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے نا. لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں, میجورٹی سے پوچھیں. میجورٹی آج میجورٹی میں آئیں گے, آپ کوئی آدمی بھی کہے گا کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ میرے جو بٹھائیں, میں آپ کو کنوینس کرتا ہوں. بھائی اسپانسر ہوتا ہے نا, تو ہمارے ملک میں کتنا کا اسپانسر نہیں ہے. یا آپ کو 11 لڑکے 15 لڑکے اسپانسر کر سکتے, ان کو اتنا کچھ مل جاتا ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے.
मगर 15 आदमियों की वजह से 15 खानदान तो पल रहे थे। अच्छा जुनैद मियां साहब ये समझाएं, ये थोड़ा सा बता दें कि क्रिकेट से जुआ किस तरह खत्म होगा? इंसान को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा और अल्लाह की राह करनी पड़ेगी। अल्लाह की रस्सी पकड़ोगे जब से ये सारी चीजें खत्म होंगी और दूर हो सकते। अगर जिस शख्स ने चोरी करनी है तो उसको किसी का अच्छा भी नहीं रोक सकता, वो किसी भी, मगर क्या फायदा, नाम बदनाम है। मैं तो सिर्फ जो भी गलत काम करते हैं उनको ये कहूँगा गलत का रिजल्ट गलत ही है। ये मेरी जिंदगी यहाँ पर भी और आखिरत में आगे जाके अल्लाह के घर भी गलत है, ये चीजें सही नहीं हो सकती। तो अल्लाह को फॉलो करना चाहिए, जो रब ने चीजें बताई है हमें उससे परहेज करना चाहिए। जिस तरीके से चीजें बताई है हमें उस पर अमल करना चाहिए। आप देखो फिर पाकिस्तान कहाँ जाता है और फिर आपसे कहाँ जाए। मियां दाद साहब, इमरान खान साहब ने खुसूसन क्रिकेट के हवाले से ये कहा कि कुछ लोग अपने मफादात की वजह से इस निज़ाम को बेहतर नहीं होने देते थे, तो क्या समझते हैं कि इस मौजूदा दौर में वो मफादात वाले लोग अभी भी मौजूद हैं या वो गुजर चुके हैं? नहीं जी, कोई मफादात उस वक्त कोई नहीं थे। बैंकों की टीमें बनी होती थी, बैंक जो था या जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सॉलिड प्लेयर लेते थे, ठीक है ना। अगर एक आज अपनी कंपनी बनाएंगे और कंपनी में आज आने के लिए लोगों को कंपनी में क्यों ले लेते, तो क्वालिफाइड होते वही आते हैं। तो जितने क्वालिफाइड क्रिकेटर थे, वन ऑफ द बेस्ट जो थे, वो खेल रहे थे, तो आपका पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं हो। वर्ल्ड कप कौन सा टाइम, अगर हमारी क्रिकेट खराब थी वर्ल्ड कप हम, यानी डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए, उससे बहुत से लोगों के चलते हैं, टैलेंट भी सामने आता है, टैलेंट भी छुप के नहीं रहता, तो फिर उस पर एतराज़ क्या है? आपने बहुत से लोगों का रोजगार बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया जावेद मियां दाद इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।